میں محاضرہ کا ایک مستقل سلسلہ ہے، اور اس میں اہل اللہ کی جو باتیں ہیں وہ بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، حضرت تشریف لائے ہیں، حضرت کچھ ارشادات فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خصوصی کرم فرمایا ہے حضرت والا ان کے خاندان پر کہ قرآن کریم سے ایک نسبت عطا فرمائی، اور اس کائنات میں قرآن کی خدمت سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے براہ راست۔ باقی جتنی چیزیں ہیں وہ تو اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن قرآن تو اللہ کی صفت ہے۔ تو اس قرآن کی خدمت کتنی بڑی سعادت ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ کیا قرآن کریم سے زیادہ کسی کی شفاعت کا قیامت میں وزن نہیں ہوگا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام سے بھی زیادہ اللہ کے وزن قرآن کا، اللہ کے کلام کا ہوگا۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرافت، عزت اور بزرگی کا معیار اسی کو قرار دیا۔ فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کا طبقہ اشرافیہ سب سے معزز طبقہ کون سا ہے؟ حاملین قرآن کا ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں، سینوں میں قرآن ہے، جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کا مذاکرہ کرتے ہیں، قرآن کے معانی کا استحضار کرتے ہیں، یہ امت کا سب سے اونچا طبقہ ہے۔ تو آج معاشرے میں عزت کے جتنے پیمانے ہیں تولنے کے، حقیقت یہ ہے کہ ان میں سب سے اونچا ہے۔ آپ اندازہ کر رہے ہیں جب حاملین قرآن اس امت کے اشراف ہیں، تو جو حاملین قرآن تیار کرنے والے ہیں ان کا کیا مقام ہوگا اللہ کے؟ سینکڑوں نہیں، ہزاروں شاگرد ہیں حضرت کے، اور ملک میں نہیں، دنیا میں مختلف ملکوں میں فیض ہے الحمدللہ۔ تو یہ ہماری بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا، حضرت تشریف لائے، باوجود حضور کے ذوف کے مجلس ہوتی ہے ہماری، آپ کو پتہ ہے۔ تو مختصر سی حضرت انشاءاللہ آدھے گھنٹے، جتنی طبیعت ہو حضرت کے آدھے گھنٹے، یہ جتنا اور جتنی طبیعت چاہے بیان فرمائیں گے، اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا ذکر کر لیں گے، اور حضرت کی دعا پر انشاءاللہ یہ مجلس ختم ہوگی۔ پوری توجہ فرمائیے۔ میں حضرت کا بھی اور حضرت کے صاحبزادگان کا بھی خاص طور پر بہت شکر گزار ہوں کہ ہمیں یہ موقع عطا فرمایا۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد، قال اللہ تعالی ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ الحمدللہ مجھے اس وقت ایک اہم سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے یادگار میں حاضر ہوں۔ حضرت کی حیات میں بھی متعدد دفعہ یہاں پر میری حاضری ہوتی رہی، اور حضرت کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی ان کی تعزیت کے سلسلے میں حاضری ہوئی۔
وفات سے پہلے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہم پر ایک خاص شفقت اور مہربانی فرمائی کہ وہ ہماری ادنا سی درخواست پر ہمارے جامعہ دارالقرآن کی سالانہ تقریب کے لیے تشریف لائے. اور کافی وقت حضرت نے وہاں پر قیام فرمایا، اور اس قیام کے دوران مدرسین کے ایک بڑے اجلاس میں، جو ہمارے ہاں ایک مستقل ترتیب ہے کہ تقریب سے 2 دن پہلے ہمارے جتنے بھی شاگرد کراچی میں اور شہروں میں پاکستان میں جہاں بھی کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ پہنچ جائیں، الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں آ جاتے ہیں. تو ان مدرسین کا وہ اجتماع تھا. حضرت نے اس میں بڑی بہترین وقیر نصیحتیں فرمائی. وہ حضرت کا قیام اور وہ نصیحتیں اور حضرت کے وہاں پر قیام کی برکات اور اس کے آثار الحمدللہ ہم ابھی تک بھی وہاں کھلی آنکھوں محسوس کرتے ہیں. اور اسی طرح پر یہاں پر بھی الحمدللہ دیکھا جا رہا ہے کہ حضرت کے تشریف لے جانے کے بعد حضرت کی برکات کا ظہور ہو رہا ہے. حدیث پاک میں ایک دعا آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا منقول ہے، اللہم اعنا علی غمرات الموت بسکرات الموت اللہم بارک لنا فی الموت وفیما بعد الموت. اے اللہ موت کی غشیوں میں، بے ہوشیوں میں، سختیوں میں ہماری دستگیری فرما، اور آگے فرمایا کہ اے اللہ ہماری موت میں بھی اور موت کے بعد بھی برکتیں عطا فرما. یعنی ہماری موت کو ایسا بنا دے کہ ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد جو ہم محنت کر رہے تھے اور جو ہمارے دل میں ایک جذبات تھے ان کا ظہور اپنے فضل سے فرما دے. تو یہ جو ایک علم کا شیوع اب متعدد طریقے سے علم آگے منتقل کرنا، اس کی نئی سے نئی صورتیں پیدا ہو رہی ہیں، یہ برکت ما بعد الموت ہے. حضرت کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جن برکات کا ظہور ہو رہا ہے اور جن کے ذریعے ہو رہا ہے، یہ ساری ان کی دعاؤں کے ثمرات ہیں. سارے اللہ ان کے اس لگائے ہوئے گلشن کو ہمیشہ آباد اور شاداب رکھے، اور ہر آنے والے دن کے ساتھ اس کی ظاہری باطنی ترقیات میں برکت عطا فرمائے، وسعت عطا فرمائے، اور بہت ہی بلندیاں عطا فرمائے. بہت بڑا صدقہ جاریہ حضرت اس دنیا میں چھوڑ کر گئے ہیں. ان میں علمی لحاظ سے بھی، روحانی لحاظ سے بھی اور نسبی لحاظ سے بھی ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ چھوڑ کر گئے ہیں. اللہ اس میں ہر آنے والے دن سے برکتیں ترقی عطا فرمائے. مجھے جب حضرت کا پیغام پہنچا تو میں تو اس مقصد کے لیے حاضر ہوا تھا کہ مجلس سے ذکر ہوگی اور میں اس میں شرکت کی سعادت حاصل کروں گا اور بعد میں دعا میں شریک ہوں گا. لیکن یہ مجھے خبر بعد میں ملی کہ انہوں نے
مجھے کچھ ان کے سامنے عرض کرنے کا بھی مکلف کیا ہے، اور یہ تو میں آپ کو صاف صاف بتا دوں بھائی، میں اس لائن کا آدمی نہیں ہوں، نہ خطیب ہوں، نہ مدرس ہوں کتب کا. میں تو ایک قرآن پاک پڑھانے والا، ایک کونے میں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھانے والا ایک مدرس آدمی ہوں. میں کیا بات آپ کے سامنے کر سکتا ہوں. ایک آیت قرآن پاک کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ اس کتاب کا وارث اور اس کے علوم کا وارث ہم ہر کسی کو نہیں بناتے، بلکہ یہ تو خالصتاً ہمارا انتخاب ہے. جس کی نظر، جس پر ہماری نظر انتخاب پڑ جائے وہی اس کام میں آتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اپنی مرضی سے نہیں آ سکتا. تو سب سے پہلے تو ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس نعمت پر کہ اللہ نے علوم قرآن کے لیے ہمیں منتخب فرمایا ہے، ہمیں اس کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور ہمیں اللہ اس کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمایا. علم ایک تو اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں آپ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں. اور دوسری جگہ اسی علم کے بارے میں اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو غیر نافع ہو، جس میں نفع نہ ہو، اور علم کا نفع اس پر عمل ہوتا ہے. علم کے مطابق عمل کر لے گا تو گویا کہ اس کو علم میں نافع حاصل ہو گیا. اور ایک بات مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اپنے ذہن میں یہ رکھنی چاہیے کہ علم جو ہے یہ اس ماحول میں، اس شخصیت میں پھلتا پھولتا ہے جس کے اندر تواضع ہو، جس کے اندر تواضع ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، پھر اللہ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں. من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ اس کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں. جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، اپنے اندر سے ہر طرح کی بڑائی، کبر کو دور کر دیتا ہے. اور یہ جو انسان کے اندر بے ادبی پیدا ہوتی ہے وہ بھی اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں کسی حصے میں ایک بڑائی کا اور علو کا کوئی نہ کوئی حصہ اس کے دل میں موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر بے ادبی آتی ہے. اور بے ادبی جو ہے ایک ایسی چیز ہے جو بڑے سے بڑے عالم کی بھی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے. بے ادبی بڑے سے بڑے عالم کی بھی، چاہے وہ کتنی بھی صلاحیتیں رکھتا ہو، اس کی جڑوں کو وہ ختم کر دیتی ہے. اور بے ادب محروم شد الفضل، اللہ کے فضل سے بے ادب ہمیشہ محروم ہی رہتا ہے. اللہ ہمیں اس سے بچائے. یہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے نا، آپ بھی تھی، آپ بھی اس کو مطالعہ کیا کریں. بڑے بڑے علوم حاصل کریں، کتب کے مطالعے کریں ساتھ ساتھ، لیکن ساتھ ساتھ یہ جو چیزیں ہیں ان کو بھی اپنے مطالعے میں مستقل رکھا کریں. اس میں یہ بات، وہ تو پورا کا پورا مجموعہ ہی نصیحتوں سے بھرا ہوا ہے، اکابر کے حالات سے بھرا ہوا ہے. اس میں ایک بات یہ بھی نظر سے گزری
کہ ایک دفعہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخر عمر میں جب ان کا ذوق بہت زیادہ بڑھ گیا اور ساتھیوں کو گمان ہونے لگا کہ یہ آخری لمحات ہیں، ایسے وقت میں عیادت کے لیے بھی بہت سارے بزرگ حضرات ساتھی حاضر ہو رہے تھے، اور حضرت کا تکلم بھی بہت ذوق ہو چکا تھا، اس میں بات پوری طرح بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ تو ایسے حالت میں دیوبند کے کچھ اساتذہ اور کچھ بڑے طلباء وہ عیادت کے لیے حاضر ہوئے۔ حضرت کو اطلاع کی گئی، حضرت اس طرح کچھ اساتذہ اور طلباء دیوبند سے حاضر ہوئے عیادت کے لیے۔ حضرت نے اجازت دے دی، بلا لو۔ وہ سب بیٹھ گئے، یعنی اتنا ذوق تھا کہ براہ راست حضرت کی آواز ان کو نہیں سنتی تھی جو تشریف حاضر ہوئے تھے۔ تو خادم کو سر کی طرف اشارہ کر کے اپنے قریب کیا اور خادم سے یہ عرض کیا کہ ان سے کہہ دو کہ بے ادبی سے بچنا، ان سے کہہ دو بے ادبی سے بچنا۔ حالت کیا ہے؟ آخری نصیحتیں ہیں، اور آنے والے کون ہیں عیادت کے لیے؟ دیوبند کے اساتذہ ہیں، اور اس وقت کے بڑے دورے کے بڑے اونچے طلباء ہیں۔ ان کو نصیحت یہ کی جا رہی ہے کہ بے ادبی سے بچنا، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جب انسان میں تھوڑا سا علم کا وہ آتا ہے نا نشہ، تو اس سے کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی درجے میں یہ سرزد ہوتی ہے بے ادبی۔ اس سے اللہ سے پناہ مانگنے کی بہت شدید ضرورت ہے ہم سب کو۔ اللہ ہمیں ہر طرح کی بے ادبی سے محروم رکھے، ہمیں محرومین میں شامل نہ فرمائے، ہمیں بے ادب نہ بنائے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے، جب ہم اسکول میں پڑھتے، چھوٹے بچے تھے، ابھی دوسری تیسری جماعت میں پڑھتے تھے، اس وقت کے میں نے دیکھا کہ جماعت کی طرف سے کچھ چارٹ لکھ کر دیواروں پر لٹکائے جاتے تھے۔ اس وقت کی بھی یہ عبارت ہمارے ذہنوں میں گھسی ہوئی ہے۔ اس میں لکھا ہوا تھا با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اس وقت سے ہمارے اساتذہ بھی، چاہے وہ اسکول کے اساتذہ تھے چاہے وہ دوسرے اساتذہ تھے، اس کی طرف پوری طرح پر متوجہ کرتے رہے کہ اپنے کو بے ادبی سے بچانا، اپنے کو بے ادبی سے بچانا، یہ آپ کی علمی جڑوں کو کاٹ کے رکھے گا۔ قبولیت کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن جب بے ادبی کی طرف آدمی چل پڑتا ہے، اس میں تو بسا اوقات ایمان کا بھی خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے اکابر کا، اپنے اساتذہ کا، اپنے بڑوں کا ہمیشہ ادب کرنے والا بنا کر رکھے، اور ہمارے دلوں کے اندر ان کا ادب سمایا ہوا ہو، اور ظاہر سے اعضاء سے وہ ظاہر ہو رہا ہو، اس کا ہم پورا خیال کریں۔ ذکر کے بارے میں فرمایا کہ ذکر مجلس ہوتی ہے، کتنی اہمیت والی چیز ہے ذکر۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ارشادات ہیں، لیکن آپ کا جو مقام ہے، اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو عام مدرسین ہیں خاص طور پر، کہ ہمارے حضرت شیخ حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے الحمدللہ دیوبند سے فاضل تھے، مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ ہم جماعت تھے یہ سارے۔ انہوں نے پہلی بیعت حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت سید مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلی بیعت ان سے کی۔ تو پاکستان بننے کے بعد حضرت
شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے بیعت کی۔ بعد میں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خلافت سے بھی نوازا۔ جب بیعت ہوئے، جہاں بیعت کے بعد متوسلین کو تلقین فرماتے ہیں اکابر، ان کا شغل ذکر اذکار، تو حضرت کو فرمایا بھائی ٹھیک، بس آپ کو زیادہ ذکر اذکار کی ضرورت نہیں ہے، آپ جب درسگاہ میں بیٹھیں تو اللہ کی رضا کی نیت کر لیا کریں، اللہ کی رضا کی نیت کر لیا کریں، اور اس نیت کا ہمیشہ استحضار رکھا کریں، اس نیت کا استحضار رکھا کریں، اور دن میں اس نیت کی وقتاً فوقتاً تجدید کرتے رہا کریں، اور جب شام کو درسگاہ کا وقت ختم ہو، چھٹی کا وقت ہو جائے، تو استغفار کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں، اس نیت سے کہ کام تو بہت بڑا ذمہ تھا، اللہ نے بڑا فضل فرمایا تھا، مجھ سے اس کے حقوق ادا نہیں ہوئے، اسی قسم کی غلطی کوتاہی ہوئی ہے، اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں۔ تو یہ حضرت کی بس نصیحت وصیت تھی ان کے لیے کہ آپ مدرس آدمی ہیں، آپ کے لیے یہ اگر اپنے اندر چیز پیدا کر لیں کہ نیت صحیح ہو اور صحیح نیت کے ساتھ بیٹھیں، اللہ کی رضا کے لیے بیٹھیں، اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، اور اس نیت کو مستحضر رکھیں، کبھی کبھی زبان سے بھی درمیان میں اس کی تجدید کرتے رہا کریں۔ فرمایا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ بہت سارے اذکار سے آپ کو مستغنی کر دیتی ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرما دے۔ ماشاءاللہ اس مجمع میں کتنے حفاظ کرام ہیں، ہاتھ سے رکھ کے، ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد ہے، الحمدللہ ماشاءاللہ۔ جیسا کہ ابھی حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کے شرفاء کون ہیں؟ قرآن پاک کے حاملین ہیں، قرآن پاک کے حفاظ ہیں، کہ یہ براہ راست اللہ سے آپ کی نسبت کو جوڑتے ہیں، بالواسطہ نہیں، براہ راست۔ ہمارے حضرت قرصہ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ دیوبند کے فاضل تھے اور اچھے استعداد والے تھے، خیر مدارس میں شعبہ حفظ میں کام شروع کیا، تو وہ دل کے اندر کہیں نہ کہیں یہ رہتا تھا کہ مجھے کوئی سبق ملے کتابوں کا، میں ساتھ ساتھ کتابوں کا سبق بھی پڑھاؤں، یہ دل میں رہتا تھا، کچھ کسی نہ کسی درجے میں اس کا تھوڑا سا اظہار بھی فرما دیتے تھے۔ تو حضرت محتمین صاحب، مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ حضرت یہ تھوڑے سی اس اظہار فرماتے ہیں، اپنے دل میں یہ بات رکھتے ہیں۔ تو ایک دفعہ مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے نا، آپ سے مذہب تعارف مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ خیر مدارس میں تشریف لائے ہوئے تھے، خیر مدارس کی شورا کا بھی رکن تھے، ویسے بھی تشریف لاتے رہتے تھے، اور حضرت خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ دیوبند میں استاد بھی رہے، غالباً ابو داؤد شریف انہی کے پاس حضرت خان صاحب نے دیوبند میں پڑھی یہ نسبت۔ تو حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کو درسگاہوں کا چکر لگوا رہے تھے، دکھا رہے تھے، تو اس دوران حضرت خان صاحب کی درسگاہ میں بھی لے آئے ان کو، حضرت خان صاحب اٹھ کے آگے ملاقات کی، اور تو اس ملاقات میں مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت سے کہ حضرت خان صاحب کام تو بہت بڑا کر رہے ہیں، اور ہمیں تو انہوں نے مستغنی کر دیا نگرانی سے، اپنے فکر سے، لگن سے، ایسے محنت سے کام کر رہے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں رہی ان کے کام کا جائزہ لینے کی، امتحانات کی دیکھنے کی۔ لیکن یہ تھوڑا سا نا اپنے اندر یہ چیز رکھتے ہیں کہ مجھے کوئی سبق ملے، اور اس کا اظہار بھی فرماتے رہتے ہیں۔
تو اس موقع پر حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت فرمائی اور ان کے متوجہ کیا. فرمایا کہ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ آپ ایک اتنی اعلیٰ چیز کو جو آپ کو ملی ہوئی ہے آپ اس سے کم چیز کے ساتھ اس کا تبادلہ کرنا چاہتے ہیں. اور پھر یہ بھی فرمایا، دیکھو خیر صاحب بات سنو، کلام آپ بھی اللہ سے کرتے ہیں، کلام ہم بھی اللہ سے کرتے ہیں، علوم پڑھاتے ہیں، لیکن ہم بالواسطہ کلام کرتے ہیں اور تم بلا واسطہ اللہ سے کلام کرتے ہیں. یہ بات اس وقت ارشاد فرمائی. تو میں ان حفاظ کرام سے خصوصی طور پہ یہ کہوں گا کہ آج عام جگہوں پر یہ چیز دیکھی جا رہی ہے، جو عالم بنتے ہیں اور خصوصاً جو بعد میں متخصص بھی بن جاتے ہیں، وہ اپنے لیے شعبہ حفظ میں کام کرنے کو معیوب سمجھتے ہیں. میں نے حضرت خان صاحب رحمۃ اللہ کی مثال دی ہے، دیوبند کے فاضل تھے، مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے تھے، ہم سبق تھے، لیکن ہمیشہ پوری زندگی قرآن پاک پڑھایا. اور یہی نہیں، حضرت نے اپنے شاگردوں میں سے ویسے سب کو متوجہ کیا، لیکن خاص طور پہ جن کے بارے میں یہ تھا نا کہ یہ کتب میں بہت اونچے ہیں، یہ تخصص کے درجات اس وقت نہیں ہوتے تھے، زیادہ سے زیادہ وہ تکمیل کا درجہ ہوتا تھا، دورے کے بعد تکمیل ہوتی تھی، اس میں کچھ وہ فنون پڑھائے جاتے تھے، وہ ہوتا تھا. لیکن اپنے جو شاگرد ہیں ان میں سے جو ویسے متوجہ سب کو اس طرف کرنا، لیکن جن کے بارے میں پتہ تھا یہ بڑے اونچی استعداد والے ہیں، ان کو تو پکڑ کر اچھی طرح جھنجھوڑ کر اور اپنی نگرانی میں اور خاص طور پر درسگاہ قرآن پاک کی درسگاہ میں بٹھاتے تھے. خاص طور پر ہمارے بھائی مولانا قاری محمد طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ علمی لحاظ سے اور حدیث پر عبور کے اعتبار سے وہ کم شخصیت نہیں تھی، علوم قرات پر عبور کے اعتبار سے کم شخصیت نہیں تھی، لیکن حضرت نے ان کو پکڑ کر حفظ کے درسگاہ میں بٹھایا، حفظ کے درسگاہ میں بٹھایا. اور یہ انہوں نے جب وفاق کا امتحان دیا تھا تو پورے پاکستان میں اول آئے تھے، پورے پاکستان میں اول آئے تھے، اول پوزیشن تھی. اسی طرح پر حضرت کے ایک اور شاگرد مولانا خلیل الرحمان صاحب ان کا نام تھا، انہوں نے جب وفاق کا امتحان دیا وہ بھی پاکستان میں اول آئے تھے، ان کو بھی پکڑ کے قرآن پاک کی درسگاہ میں بٹھایا. تو یہ رواج تو اب چلا ہے، یا اوپر کے جو ان کے مربی حضرات ہیں کچھ ان کی طرف سے کچھ کمی ہے کہ ان کے اندر اس شعبے میں کام کرنے کا داعیہ پیدا کیا جائے. تو اس لیے بھائی میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ بڑے سے بڑے علوم حاصل کریں، سب کچھ کریں، لیکن جب آپ قرآن پاک کی درسگاہ میں بیٹھ کر پڑھائیں گے، آپ کے پڑھانے میں اور ایک عام حافظ کے پڑھانے میں زمین آسمان کا فرق سب کو نظر آئے گا. تو اس لیے بھی اس کے بھی ارادے کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو قرآن پاک کی نعمت آپ کو ملی ہے، اس کی حفاظت یہ عام طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ شعبہ حفظ سے بچے فارغ ہو کر جب کتب میں آتے ہیں 10-12 سال ان کے اس ماحول میں گزرتے ہیں اور وہ قرآن پاک سے تعلق ان کا بہت کمزور پڑ جاتا ہے، حتیٰ کہ 10 سال کے بعد ان کا اکثر اوقات قرآن پاک بھول چکا ہوتا ہے. اس کمزوری کو ہم سب شعبہ جات میں دور کرنے کی ضرورت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں ختم قرآن پاک پر، اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اس کے آخر میں اس دعا کا آخری جملہ ورزقنا تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار، اے اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم صبح شام یعنی دن کا اکثر حصہ ہماری زبانوں پر قرآن پاک کی تلاوت
تو ہم کوشش یہ کیا کریں جتنے بھی حفاظ ہیں چلتے پھرتے آتے جاتے قرآن پاک کی منزل کا معمول بنا لیں. انشاءاللہ منزل کبھی نہیں بھولے گی. اگر آپ چلتے پھرتے پڑھنے کی عادت ڈال لیں گے، اتنا وقت انسان کے پاس ہوتا ہے چاہے وہ کسی بھی کام میں مصروف ہو، چلتے پھرتے جب وہ اس کام کے لیے اپنے کو تیار کر لے گا تو 4-5 سپارے دن میں ہو جانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، آسانی سے ہو سکتا ہے، بشرطے کہ قرآن پاک یاد ہو. پہلے جن کا کمزور ہو چکا وہ یاد کریں، پھر اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ قرآن پاک یاد رہے گا ہمیشہ. اور اسی طرح پر اس قرآن پاک کو تراویح میں مستقل پورا مکمل قرآن پاک سنانے کی ترتیب قائم کریں. اس کے لیے محنت کریں، پورا سال اس کا فکر رکھیں اور رمضان شریف میں اس کو سنائیں تو انشاءاللہ یہ قرآن پاک نہیں بھولے گا. قرآن پاک یاد کر کے حفظ کر کے بھول جانے پر جو وعیدیں آئی ہیں احادیث میں، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. اور یہ جو ایک حدیث بات ابھی آتا ہے نا، وہاں کہ جب سب جنت میں جا چکے ہوں گے، حفاظ کرام اپنے اپنے درجات پر جانے کے لیے منتظر ہوں گے، اللہ فرمائے کہ ٹھہرو، تمہارا ابھی مقام بہت اونچا ہے، ٹھہرو تھوڑی دیر. اور جنتیں جا چکے ہوں گے اپنے مقامات پر، اور ان سے کہیں گے حفاظ سے، اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فإن منزلتك آخر آیۃ تقرأها. وہاں بھی جو ان کا مقام ہے حفاظ کرام کا، وہاں پر پہنچنے کے لیے بھی تلاوت کو شرط قرار دیا ہے. اللہ کہیں گے پڑھنا شروع کرو اور منزل پر چڑھنا شروع کرو. جہاں تم آخری آیت پہ پہنچو گے وہی تمہاری منزل ہے، وہی تمہارا مقام ہے. اگر قرآن کا چاہ ہوگا کوئی 10 آیات کے بعد، 20 آیات کے بعد، 40 آیات کے بعد کہیں اٹک کے کھڑا ہو گیا، وہ وہیں رہ جائے گا. جس کا یاد ہے وہ 600 آیت کے بعد میں وہ چلتا جائے گا آخر تک وہ پہنچے گا. اس کے مقام کا کیا اندازہ کیا جائے گا. ہمارے حضرت خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب کوئی استاد خاص طور پر طالب علم چھٹی لینے کے لیے آتا تو چھٹی تو ضابطے کے مطابق دینی ہوتی تھی، لیکن ایک بات فرماتے تھے، بھائی قرآن والوں کا چھٹی سے کیا جوڑ ہے؟ قرآن والوں کو تو چھٹی وہاں نہیں ملے گی جہاں سب کی چھٹی ہو چکی ہوگی. وہاں کسی شیخ الحدیث سے اللہ نہیں فرمائیں گے کہ اچھا پہلے بخاری شریف کا سبق سناؤ پھر تمہیں اپنی منزل پہ جاؤ گے. کسی فقیر سے نہیں کہیں گے فلاں جزیہ بیان کرو پھر تمہیں اس منزل پہ جاؤ گے. لیکن حافظ قرآن کے لیے اللہ فرمائیں گے پڑھنا شروع کرو پھر اپنی منزل پہ پہنچو گے. اللہ اس مجلس کی برکات، مجھے بھی حضرت کی برکت سے جو 2-4 کلمات زبان پر اللہ نے جاری فرما دیے، مجھے بھی آپ سب کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. بند کر جو ساتھی دروازے کے پاس ہیں تھوڑا اس طرف آ جائیں. دروازے کے پاس جو ساتھی ہیں تھوڑا ادھر آ جائیں، یہاں جگہ نہیں بن جائے گی. بتیاں ساری بند کر تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کر لیں. نبی حدیث پاک میں آتا ہے لکل شیء سقالہ وسقالۃ القلوب ذکر اللہ. دلوں پر بھی زنگ لگتا ہے اور یہ زنگ دنیا کی غفلت کا، گناہوں کا، اللہ کے ذکر سے دور. باہر کی بتی بند کریں، اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے. تو تھوڑی دیر یہ ذکر ہو تاکہ ہمارے دل نرم ہوں، دلوں کی سختی سیاہی ختم ہو، دنیا کی محبت کے اثرات کم ہوں. یہ تھوڑا سا بطور تعلیم ہوتا ہے، تلقین یا یاد دہانی کے طور پر. باقی اپنا ذکر ساتھی ضرور تنہائی میں کیا کریں. 12 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لیں اور اپنے بزرگوں کو، اپنے بڑوں کو، اساتذہ، محسنین، والدین سب کو اس کا ایصال ثواب کرنا. اعوذ باللہ من الشیطان
قل هو اللہ احد۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ تیرے سوا محبوب حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ تیرے سوا محبوب حق کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا الا اللہ، 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 إلا الله 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 إلا الله
اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ. فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ چھوڑ کر اب ذکر سارے ذکر مولا کر کے دیکھ. حب جاہو حب مالو زر سے کر کے اجتناب سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ چھوڑ کر اب ذکر سارے ذکر اللہ کر کے دیکھ. اللہ 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 اللہ